अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। पहले रोज मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहा। घरों में दावतों का एहतमाम, मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए सजे हैं दस्तरखान। खाए जा रही हैं मजे मजे के पकवान। फूड पॉइंट्स पर भी रश। दोस्तों की महफिलें भी सज गईं। पेशावर के शहरी मनपसंद रिवायती पकवान खाने में मसरूफ। कहीं मटन कड़ाही तो कहीं लजीज चपली कबाब के मजे लिए जा रहे हैं। फैसलाबाद में दूसरे शहरों से आए मेहमानों की फैसलाबादी चटपटे मसालेदार खाबों से खातिर मदारत। कोयटा वाले खाने से फारिग होकर काबिल शेर लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। लाहौरी फैमिलीज और दोस्तों के साथ आइसक्रीम के मजे उड़ा रहे हैं। आज के मेज़बान कल बनेंगे मेहमान। ईद का दूसरा दिन ससुराल के नाम। शौहर हजरात बेगमात को उनके मैके लेकर जाएंगे। AWI नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत चारों सूबों के गवर्नर और सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी को ईद की मुबारकबाद। खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से रवाबित पर भी ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब और सिंध के वज़राए आला को भी फ़ोन। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सियासतदानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी राबिता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान समेत सियासी रहनुमाओं को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमल वली खान, खालिद मक्सी, अलीम खान, चौधरी सालिक और दीगर रहनुमाओं से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी राबता। वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ईद पर भी अहलो आयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुरम में फौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद फितर मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत पर जारी रहेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान शानदार कामयाबियों का जिक्र किया। कहा ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करना और सरहदी इलाकों में देरपा अमन को यकीनी बनाना था। फील्ड मार्शल ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईद पर भी अमरीका और इसराइल के हमले ना रुके। तेहरान और अस्फहान के दरमियान वाक़े नेतन्स जौहरी तनसीबात पर फिर हमला। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम AIOI ने हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है ईरान के वस्ती इलाके में वाक़े नेतन्स यूरेनियम आफसूदगी मरकज़ को आज निशाना बनाया गया। हमले के बाद नेतन्स जौहरी तनसीब पर ताबकारी असरात की इत्तला नहीं मिली। इसराइल और अमरीका ने तेहरान, कर्ज, अस्फहान पर भी हमले किए। तेहरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में भी मिसाइल दागे गए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुस में नए हमले किए हैं। ईरानी ड्रोन और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। इसराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसराइली ज़ेर तसल्लुत इलाके देमोना पर मिसाइल बरसा दिए। 50 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है वो शहर, पावर प्लांट और नेतन्स एटमी तनसीबात पर हमले का जवाब दिया गया। इसराइल का कोई भी खित्ता ईरानी मिसाइलों की पहुंच से दूर नहीं। इसराइली रेडियो का देमोना में एक इमारत ईरानी मिसाइल से मुनहदिम होने का एतराफ़। ईरानी हमलों की 70वीं लहर। बहर हिंद में अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया। डेगो गार्शिया बेस को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया।
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹی وار ہیڈز میزائل سے حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی F-16 طیارے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا جنگ کے دوران تیسرے F-16 طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ Look, we could have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. मशरिक़ वस्ता में फौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में जारी फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। इसराइल और खलीजी मुल्कों समेत इत्तेहादियों का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान पर हमलों का मकसद रजीम चेंज करना नहीं था, हमारा हदफ न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम है। ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को मिटा देने के करीब हैं तो जंग बंदी क्यों हो। روس نے ایران کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایران قابل اعتماد دوست ہے، دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری مستحکم ہے۔ رائٹرز کے مطابق روسی صدر نے ایران کے نئے سپریم لیڈر اور ایرانی ہم منصب کو نوروز کا پیغام بھیجا ہے۔ روسی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ ایرانی عوام ثابت قدمی، طاقت اور حوصلہ مندی سے مقابلہ کر کے مشکل حالات سے نکل آئیں گے۔ روسی صدر نے گزشتہ ہفتے امریکی ہم منصب سے گفتگو میں جنگ بندی کی تجویز بھی دی تھی، لیکن امریکہ نے یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاپانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے۔ اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ممالک مشرق وسطی میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں لگتا امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ بچوں کا عیدی مشن زور و شور سے جاری رہا، کڑک نوٹوں سے جیبیں بھر لیں، شام میں خوب لٹانے پہنچ گئے۔ چھوٹی عید پر ایک دن کے امیروں کے وارے نیارے۔ کراچی میں بچے ممی پاپا کے ساتھ چڑیا گھر پہنچے، شیر چیتا دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے، جھولوں پر بھی مزے اڑائے، ساحل پر بھی رش رہا، کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی گاڑی بھگاتا رہا۔ فیصل آباد کے پارکوں میں بھی خوب رونق لگی ہے۔ حیدرآباد کے پکنک پوائنٹ المنظر پر بھی بچوں نے کشتی رانی کے مزے لیے۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بھی موج مستی کا سین آن رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کے خطے میں جاری جنگ، بالخصوص بحرین کے خلاف حملوں کی مذمت، بحرین کے صبر و تحمل کو سراہا۔ مشکل گھڑی میں بحرین اور اس کے عوام کے لیے پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر سے بھی گفتگو، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، تجارت، توانائی، روابط اور علاقائی ترقی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے دور اندیشی کے ساتھ بروقت فیصلے کیے، ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کو زیادہ دیر وقت بحرانوں کا بہترین راستہ نکلے۔ سب پاکستان کے لیے متحد ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ساکھ استحکام پاکستان کے اوپر حکومت کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، میثاق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اگر والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ ہے تو وزارت خارجہ فیصلہ کرے گی۔
بانی پی ٹی آئی کی عید کے دن بچوں سے بات کرا دی گئی. بانی نے بیٹوں سے ٹیلی فون پر 25 سے 30 منٹ گفتگو کی. جیل ذرائع کا کہنا ہے ٹیلی فونک گفتگو میں بانی کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان موجود تھے. بچوں نے والد سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا. بانی پی ٹی آئی بچوں سے بات کر کے خوش ہوئے. کے موقع پہ ہمیں اپنے شہداء کو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی سالمی کے لیے قربان کی ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے لواحقین کو یاد رکھیں. جب تک یہ دہشت گردی جو ہے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ شہداء کی قربانیوں کی بدولت جیت رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد گفتگو. کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. عالم اسلام پر اسرائیل کی صورت میں جارحیت جاری ہے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر محاذ پر فتح سے نوازے. امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ. امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی. امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان. ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری کر دیا گیا. ایران کا آبنائے ہرمز کے ذریعے شپنگ کوریڈور کھولنے کا اعلان. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حملوں کے خطرے کی وجہ سے سینکڑوں جہاز آبنائے ہرمز میں داخلے مقام پر رکے ہوئے ہیں. منتخب جہازوں کو ایرانی ساحل کے ساتھ کوریڈور کے ذریعے گرنے کی اجازت دی گئی. تیسری عید آ رہی ہے اور خان صاحب ہمیں اس وقت جیل میں ہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں، یہ بہت ضروری ہے. تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے. بانی کی بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کرائی جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی. بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے. سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، ایندھن کی پرائز دن بدن بڑھ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو شاید اور بھی ان کو بڑھانا پڑ جائے. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور قلت بڑھ رہی ہے. اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وفاقی حکومت کو قیمتیں مزید بڑھانا پڑ سکتی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کفایت شاری مہم کے ذریعے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برے وقت میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جدوجہد کی. پاکستان کا دفاع بہترین ہے. سلمان اقبال فلمز، اے آبائی فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھنے فلم بے نما ڈائے. ہاؤس فل نمائش جاری. فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلمیں شائقین کو بھا گئی. بیرون ملک بھی شاندار نمائش جاری. برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سنیما گھروں میں فلم سلور اسکرین کی زینت بن گئی. ESL11 کے اینتھم کھیلیں گے بیٹ پر کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی. اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ، دانیہ کنول اور صابری سسٹرز آواز کا جادو جگائیں گی. اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا.